اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل ایریز سے برج سملہ ورگو تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں آپ کے معاملات کیسے رہیں گے، آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، اس دوران آپ کی صحت کیسے رہے گی، کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس دوران آپ کی صحت کیسی رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں۔ برج حمل والوں، آنے والے ہفتے میں آپ کا خرچہ کچھ بڑھ سکتا ہے، آپ کے ایکسپینسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس دوران اپنی صحت کا بھی آپ خاص خیال رکھیں کیونکہ آپ کی صحت اس دوران کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی تھوڑی بہت بھی طبیعت خراب ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، ورنہ معاملات کچھ بگڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر نظر بد کے اشارے بھی مل رہے، اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اور خرچے کافی بڑھ جانے کی وجہ سے آپ بے چینی کا شکار رہیں گے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں احتیاط کریں کیونکہ اس دوران آپ کی ان سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دوران معاملات خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کے معاملات میں کچھ بہتری آ رہی ہے، ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور آپ کے دوست بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات دوبارہ سے کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے کام میں ہرڈلز آ سکتی ہیں، اور ہفتے کے آخر میں آپ کے اخراجات میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لہذا رشتہ داری کے معاملات میں احتیاط برتیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، لہذا ان کو بہت سمجھداری سے کام کرنا ہوگا، اور ان کو جو بھی ٹاسک ملے، جو بھی کام کریں، اپنے وقت پر اور سمجھداری کے ساتھ احسن طریقے سے کمپلیٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کی معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو برج حمل والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا صبور روزانہ 298 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس قسم جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ دوستوں کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اور اس دوران آپ کے اندر محبت نظر آ رہی ہے، آپ کے مزاج میں پیار اور محبت کا عنصر نظر آ رہا ہے، اور آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی راز و نیاز کی باتیں شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے برج ثور والے جو کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی ان کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے، ان کے بزنس کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اور ایسے افراد جو آن لائن کام کرتے ہیں، کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی وغیرہ یا امیزون کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہے، ان کو آن لائن ٹریڈنگ سے کافی اچھا پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کی ملاقات آپ کی لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے میڈ کی تو ہفتے کے میڈ میں ایسے افراد جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے اوپر کافی زیادہ پریشر رہے گا،
اور آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اس دوران اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اور آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ کا بجٹ ٹوٹل آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں تو اس میں آپ کو کافی بے چینی رہے گی۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے گھریلو معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کا گھر کا ماحول خوشگوار نہیں رہے گا، گھر کے ماحول میں کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور آپ کے خرچے بھی اس ہفتے بہت زیادہ رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ مایوسی کا شکار رہیں گے، کافی زیادہ بے چینی کا شکار رہیں گے۔ اور ہفتے کے آخر میں آپ کے جو دشمن ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کچھ شر پسند عناصر آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، ان سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو بھی دشمن ہیں آپ ان پر نظر رکھیں اور ان سے ہوشیار رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج ثور والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا بصیر روزانہ 302 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد بھی متوقع ہے، اور آپ اس دوران اپنی فیملی کو کافی زیادہ ٹائم دیں گے، فیملی کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے، اور گھر کی ڈیکوریشن میں بھی کافی ٹائم گزاریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کی والدہ کی صحت بھی کافی بہتر ہو جائے گی۔ ہفتے کے شروع میں آپ خوش خوراکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھر میں بہترین کھانوں کی وجہ سے آپ کافی خوش خوراکی کریں گے۔ ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو کہ بے روزگار تھے تو ان کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو اچھا روزگار بھی مل سکتا ہے، کاروبار میں بھی ان کو ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کافی اچھا محسوس کریں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کافی رومانٹک رہیں گے، آپ کو دلی تشنگی پوری کرنے کا بھی پورا موقع ملے گا، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ اور ایسے برج جوزا والے جو کہ کوئی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی ان کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی بزنس کے حوالے سے ان کو کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کے کاروبار میں نمایاں ترقی ہوگی۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کی کچھ صحت اچھی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اپنی صحت کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات تھے تو قانونی معاملات کے حوالے سے ہفتے کا آخر کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اور آپ کے تعلقات بھی اس دوران کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے چلتے ہوئے کام اچانک سے رک سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر کافی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو ہفتے کے آخر میں خاص طور پر چاہیے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ تو برج جوزا والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قادر روزانہ 305 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے رہتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ تو برج سرطان والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے، اتنا مصروف کہ آپ کو خود کے لیے بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے بھی آپ کے لیے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اور بزرگوں کے ساتھ بھی آپ مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ خاندانی امور پر بھی بحث کریں گے، اور کسی مہمان سے ملنے کے لیے اندرون ملک بھی جا سکتے ہیں۔
اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ جس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام سے آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کام کا ثمر اب آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی۔ اور ایسے برج سرطان والے جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے، ان کو جاب کے حوالے سے نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ ایسے برج سرطان والے جو آلریڈی جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے اچھی خبریں، ان کے جاب کے معاملات اچھے رہیں گے، ان کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے، ان کی سیلری بھی انکریز ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کے دوستوں کی طرف سے ان کے رویے آپ کو مایوس کریں گے، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور تقریب سے واپسی پر آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے ساتھ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو برج سرطان والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قہار روزانہ 306 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے، وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، کاروبار میں آپ کو ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کی آمدنی بھی کافی بہتر رہے گی، اور آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی سمجھ کا استعمال کر کے کافی معاملات کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کے تعلقات بھی آپ کے لیے کافی بہتر رہیں گے، اور آپ کو دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور آپ کے تعلقات بھی آپ کے کام آئیں گے، اور اس دوران آپ کے لیے سفر بھی کافی بہتر رہے گا، اور آپ کو دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی مصروفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اتنا اضافہ کہ آپ کو خود کے لیے ہی ٹائم نہ ملے، آپ کو دوسروں کی ذمہ داری نبھانے کا بھی پورا موقع ملے گا۔ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھوڑے بہت کچھ خراب ہو سکتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کی نیند بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے گھریلو معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے گھر کی چیزوں کی وجہ سے آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ جائیں گے، اور آپ کے گھر کی کوئی ضروری چیز بھی خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خرچے میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جو بھی ان کو کام ملے، جو بھی ان کو ٹاسک ملے، کوشش کریں کہ ٹائملی کریں۔ اور اس کے علاوہ جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے بھی کچھ اچھا ٹائم نظر نہیں آ رہا، ان کو کاروبار کے حوالے سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو برج اسد والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رزاق روزانہ 308 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلہ والوں۔ ہفتے کے شروع میں آپ کسی بیماری سے بھی شفایاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی حوصلہ مندی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ اس دوران کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی اس دوران آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی انکم میں بھی اس دوران کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے برج سنبلہ والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کا گھر کا ماحول بھی کافی خوشگوار رہے گا، اور آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے، اب مالی طور پر کافی مستحکم رہیں گے، اور آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر کا ماحول کافی اچھا رہے گا، آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔
تو آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کے اس دوران معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ آپ ان کے ساتھ مشاورت کرتے نظر آ رہے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ فائدہ مل سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور کوئی اجنبی افراد بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو برج سملہ والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رقیبو روزانہ 312 مرتبہ پڑھیں، اور اب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سملہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔